اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے وہ اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو ہمارا ایک عمل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ ہو جائے گا اور اس سنت پر اتباع ہو جائے گی۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ اب اس کو کہتے ہیں اخلاص، اخلاص والا عمل، یعنی صرف اللہ کے لیے۔ اخلاص کی ضد ہے ریا، اخلاص کی ضد ریا۔ ریا کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے بھی، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ جو دائیں بائیں ہمارے لوگ بستے ہیں ان کی بھی اس میں رضا شامل ہو جائے۔ ہمارے اکابر مشائخ نے اس کو شرک لکھا ہے، شرک۔ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا یہ تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوا، یہ اخلاص پر مبنی ہوا، اور جس میں اللہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی، جس میں بھی شریک ہو جاتا ہے وہی تو شرک کہلاتا ہے۔ جبکہ یہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، صرف ہی ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے۔ اور اخلاص ہی پر قیمت لگتی ہے، اخلاص ہی پر عمل کی قیمت لگتی ہے۔ کئی مرتبہ عمل سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب نے نماز پڑھی تکبیر تحریمہ کے ساتھ اللہ اکبر، سب نے نیت باندھی، سب نے ثنا پڑھی، سب نے سورہ فاتحہ پڑھی اور ضم صورت کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملائی، رکوع کیا، جی کھڑے ہوئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، پھر بیٹھے اور 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرا۔ ساری دعائیں ایک دوسرے کے مشابہ، سب نے ایک ہی چیز کا تلفظ کیا، سب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورتیں پڑھی، لیکن کسی کی نماز کی قیمت سونے کے برابر، کسی کی چاندی کے برابر، کسی کی تانبے اور پیتل کے برابر، کسی کی لوہے کے برابر، کسی کی مٹی کے برابر، اور کسی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے لپیٹ کر۔ فرق کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے۔ جیسے جیسے اخلاص میں فرق ہوتا چلا جائے گا، عمل کی ویلیو میں فرق ہوتا چلا جائے گا۔ شکل ایک لیکن سب کا باطن الگ الگ، اس کی ویلیو سے تبدیل ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ترکیسر کے قریب ایک دیہات میں میرا عشاء کے بعد کہیں بیان تھا، تو مسجد مغرب کی نماز پڑھ کے جیسے ہم باہر نکلے میزبان کے گھر جانے کے لیے، تو وہاں سمول ڈیری کا ایک ٹینکر بڑا سا نظر آیا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہا اس ٹینکر کے پیچھے ایک ڈیری ہے، یہ ہٹے گا تو نظر آئے گی، یہ وہاں سے اپنا دودھ کا جو ذخیرہ ہے وہ اس کو سک کرنے کے لیے لینے کے لیے آیا۔ میں نے کہا دودھ کی ڈیری تو بہت سنی ہے ترکیسر میں بھی، لیکن کبھی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، تو ذرا ابھی وقت ہے تھوڑا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چلو۔ خیر اپنا ہی کوئی بھائی وہاں بیٹھا ہوا تھا مینیجر، تو وہاں ایک بات سمجھ میں آئی، سب لوگ دودھ کی ڈولچی، دودھ کے برتن لے کر کھڑے تھے دودھ دینے کے لیے، جمع کرنے کے لیے۔ سب کے ہاتھ میں وہ کارڈ تھا، وہ جمع کرنے کے بعد جس پہ وہ پروف لکھواتے ہیں کہ بھئی آج کی ڈیٹ میں ہم نے اتنے لیٹر جمع کروایا۔ لیکن وہ جو لیتا تھا ان سے دودھ میں سے کچھ حصہ ایک چھوٹے سے پیمانے میں نکال کر ایک مشین کے سامنے رکھتا، وہ بیپ بجاتی اور اس کے بعد ایک پرچی نکلتی اور وہ پھر کارڈ میں لکھتا۔ میں نے کہا یہ کیا عمل ہے؟ کہ اسی سے تو قیمت لگتی ہے دودھ کی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر 5 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب اپنے برتن میں 4-4 لیٹر دودھ جمع کرنے آئے ہیں، اور سب کا بھینس کا دودھ ہے، تو کیا سب کی قیمت الگ ہے؟ کہ ہاں سب کی الگ، مگر سب کا دودھ بھینس کا ہے، سب کا دودھ سفید ہے، سب کا 4-4 لیٹر ہے، تو پھر الگ کیوں؟ کہا وہ ہر ایک میں مکھن الگ الگ ہوتا ہے نا۔ تو اس دن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ہو اخلاص کا مسئلہ حل ہو گیا۔ سب نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، سب نماز ایک جیسی پڑھتے ہیں، لیکن سب کی نماز میں ہر ایک میں اخلاص کا مکھن الگ الگ ہے۔ اب ظاہر ہے جو عام غریب سا آدمی ہے، اپنی بھینسوں کو عام جنگل میں چراتا ہے، اس کی بھینسوں کے تھنوں میں جو دودھ تیار ہوتا ہے اس میں مکھن زیادہ نہیں ہوتا، اور جو اپنے عام جنگلوں میں بھی چراتا ہے اور اپنے کھوٹے پہ باندھ کے ٹوکرا بھی اچھا کھلاتا ہے، اس کو بنولے کھلاتا ہے اور دوسرا بھوسے وغیرہ اس کو نوازتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا دودھ جو ہے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں۔
تو فیٹس پر، مکھن پر قیمت لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے دودھ کی شکل تو سب کی ایک جیسی ہے، سب کا پیمانہ بھی ایک جیسا ہے، لیکن سب کے اندر کی جو اصلیت ہے، جو مکھن سے ناپی جاتی ہے، وہ چونکہ ڈیفرنٹ ہے، لہٰذا اس کی قیمت بھی ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم سب نے نماز تو تقریباً ایک جیسی پڑھی، عشاء کی 4 رکعت ہی پڑھی، جی وتر 3 ہی پڑھے، اور سب نے ایک جیسی حرکات کی، لیکن سب کے اخلاص میں، سب کی محبت کے جذبات میں ڈیفرنٹ ہے، فرق ہے، لہٰذا اللہ کے ہاں قیمت بھی پھر اسی طرح کی لگتی ہے۔ اس لیے دوستو، جب بھی ہم کوئی عمل کریں، اس بات کو ہمیشہ اہمیت دیں کہ ہمارا عمل محبتوں کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب یہاں ذرا ایک بات سمجھ لیں کہ جب ہم نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی تو اب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اخلاص سے کرو، اور اخلاص کی ضد ریا کے معنی ہے دوسرے کو دکھاوے کے لیے مت کرو، جی تو لوگ تو دیکھنے کے لیے بہت ہیں، تو ان کو دیکھنے دو، آپ ان کو دکھانے کی نیت مت کرو۔ وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑی رہیں گے، یا آپ سب پر یہ تھوڑی کہیں گے بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا سب اپنی جو ہے آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں۔ نہ آپ ایسا کہہ سکیں گے، نہ لوگ ایسا کر سکیں گے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ مسجد میں آ کے جماعت کی نماز پڑھو، تو اس کو تو کیسے چھپا سکتے ہیں؟ جی اخلاص اصل میں کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں کسی عمل کو انجام دینا، اور ریا کہتے ہیں مخلوق کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، اور اگر مخلوق نہ دیکھے تو ان کے نہ دیکھنے پہ تکلیف ہو کہ دیکھ کیوں نہیں رہے، یہ میری تعریف کر کیوں نہیں رہے۔ اگر لوگ دیکھیں اور آپ کی نیت یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھیں، تو ان کے دیکھنے نہ دیکھنے سے آپ کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے اخلاص پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ان کے دیکھنے سے آپ کا دل خوش ہو اور نہ دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مخلوق کے لیے بھی ہے۔ اس کسوٹی کو یاد رکھنا۔ کئی مرتبہ شیطان یہاں بھی راہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نفلیں پڑھتے ہو لمبی لمبی، اور تم عشاء کے ساتھ میں اپنی تہجد بھی پڑھتے ہو، سب لوگ جو ہے نا تمہیں دیکھتے ہیں، جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول کہاں ہوئی؟ تو آپ اس وقت اپنے نفس سے یہ بات ضرور کر لیا کریں کہ لوگوں کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، وہ دیکھیں گے نہیں تو کیا کریں گے، لیکن تو ان کو دکھانے کی نیت کیوں کرتا ہے؟ اگر تیرے اندر دکھانے کی نیت نہیں ہے اور دیکھنے نہ دیکھنے سے تیرے باطن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے۔ لیکن اگر لوگ دیکھتے ہیں اور تو بھی یہی چاہتا ہے کہ ہاں دیکھیں، تو پھر تو وہ ان کا کام دیکھنا ہے، لیکن تو نے جو ہے اخلاص کے خلاف اپنا کام دکھانے کا کیا، معلوم ہوا تو ریاکاری کا شکار ہے، اور تیرے اندر اخلاص نہیں۔